اب نماز کے ہم ہیلتھ بینیفٹس کی طرف جاتے ہیں. نماز آپ کا بہترین ڈے آرگنائزر ہے. ہم ٹائم ٹیبل بناتے ہیں کہ میں صبح 8 بجے یہ کروں گا, 10 بجے, 11 بجے یہ کروں گا, 12 بجے یہ کروں گا. نماز آپ کو خود بخود بتا دیتی ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے, دن کو کیسے آرگنائز کرنا ہے, آپ نے کتنے بجے اٹھ جانا ہے, کام کرنا شروع کر دینا ہے. آپ کی میکسیمم یوٹیلیٹی آف ڈے لائٹ ہو جاتی ہے. یہ 8 سے 9 جو 1 گھنٹہ ٹائم آگے کر دیا, یہ کرنے کی ضرورت نہیں تھی اگر فجر اور مغرب کے حساب سے ہم چل رہے ہوتے کہ ہمیں فجر پہ اٹھنا تھا تو ہم فجر پہ ہی اٹھتے. فجر کا ٹائم تو فجر پہ ہی رہنا ہے نا, روشنی کے ساتھ لنکڈ ہے. یہ 8 اور 9 بجے کے چکر اس میں نہیں ہے. باڈی کی ردم کے ساتھ نماز کو اللہ تعالیٰ نے میچ کیا ہے. ابھی میں آپ کو ایک گراف دکھاؤں گا اس کا. صبح کے وقت باد صبا ہوتی ہے جس میں ہائیسٹ آکسیجن لیولز ہوتے ہیں جو کہ آپ فجر کے وقت اس کو محسوس کر سکتے ہیں. اوزون ہوتی ہے جو کہ آپ کو چاہیے, اور آپ صبح جب نماز فجر کی پڑھ لیتے ہیں تو آپ اپنے باقی ان لوگوں سے آگے نکل جاتے ہیں جو سو رہے ہوتے ہیں. آپ اہیڈ آف ٹائم ہوتے ہیں. یہ کورٹیسول ایک ہارمون ہے جی جسم کے اندر جو آپ کو طاقت دیتا ہے. بیسیکلی باڈی کا نیچرل سٹیرائڈ ہے یہ, جو آپ کو ہمت طاقت پرووائڈ کرتا ہے. نیچرلی کورٹیسول کی سیکریشن کو آپ دیکھیں تو اس کی جو میکسیمم لیول ہوتے ہیں کورٹیسول کے, وہ آپ صبح کے ٹائم کے اوپر میکسیمم لیول آپ کے پائے جاتے ہیں. تب آپ کو انرجی چاہیے, طاقت چاہیے, آپ نے کام شروع کرنا ہے, اور پھر آہستہ آہستہ اس کے لیول جسم میں کم ہوتے چلے جاتے ہیں, اور پھر آپ عشاء کے ٹائم کے اوپر اس کے لیول منیمل سب سے نیچے چلے جاتے ہیں. عشاء کی نماز پڑھ کے آپ سو جاتے ہیں, پھر جسم میں اس کے لیول بنتے ہیں, اور فجر کے وقت تک اس کے لیول پھر اوپر آ جاتے ہیں. یعنی جسم میں جس چیز نے طاقت دینی ہے کام کرنے کے لیے, اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے نماز کے ٹائمنگ کے ساتھ سنکرونائز کر دیا ہوا ہے. سائیکولوجیکل ذہنی فائدے نماز کے بہت سارے ہیں. دماغ ریلیکس ہوتا ہے, آپ کو پیس آف مائنڈ ہو جاتا ہے, آپ کی فکریں ختم ہو جاتی ہیں کیونکہ آپ اپنے اللہ کے سامنے حاضر ہو جاتے ہیں. آپ میں سیلف کنٹرول آ جاتا ہے, سٹریس اور ٹینشن ختم ہو جاتی ہے, کنسنٹریشن کی طاقت پیدا ہو جاتی ہے, آپ کنسنٹریٹ کر سکتے ہیں, آپ کی اپیرنس امپروو کر جاتی ہے, ڈپریشن ختم ہو جاتا ہے, نیند بہتر آتی ہے, مائنڈ الرٹ ہو جاتا ہے, ذہن تیز ہو جاتا ہے, اور انسان اپنے آپ کو ایک بہتر انسان محسوس کرنا شروع کر دیتا ہے. جو ریگولر نماز پڑھنے والے ہوتے ہیں, کیونکہ ان کے دل میں سے خوف ختم ہو جاتا ہے, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ میں اپنے اللہ کا حکم مان رہا ہوں, میں اس کی نماز پڑھ رہا ہوں, تو میرا رب میرے سے راضی ہے, تو چاہے ساری دنیا بھی میرے سے ناراض ہو تو مجھے کوئی کچھ نہیں کر سکتا ہے. سٹریس مینجمنٹ کے حوالے سے نماز بڑی امپورٹنٹ ہے. آپ کا برین ریسٹ کے اندر چلا جاتا ہے. آپ جب نماز پڑھتے ہیں آپ کا فوکس ایک ہو جاتا ہے, آپ دنیا سے آئسولیٹ ہو جاتے ہیں, دنیا کی فکریں ساری ختم ہو جاتی ہیں. اور نماز میں شیطان بڑا تنگ کرتا ہے کیونکہ وہ کہتا ہے اب یہ اپنے اللہ کی طرف فوکس ہو گیا, کھڑا ہو گیا, یہ تو اب سارے اس کو فکر فاقے ہی ختم ہو گئے ہیں, تو وہ آپ کو دوسری طرف لے کے جانے کی کوشش کرتا ہے. لیکن آپ اپنے اللہ کی طرف فوکس کرتے ہیں, اللہ کے پاس حاضر ہو جاتے ہیں, اور نمازی کبھی اپنے آپ کو نقصان میں محسوس نہیں کرتا ہے کیونکہ وہ اپنے اللہ کے ساتھ خوش ہوتا ہے, اور اس کی اپروچ لائف کی طرف جو ہوتی ہے وہ پازیٹیو ہو جاتی ہے. اسی طرح جماعت سے نماز پڑھنے کے فائدہ, اس سے ایک سوشل انٹریکشن ہوتی ہے, آپ لوگوں سے, محلے کے لوگوں سے ملتے ہیں, ان سب کے ساتھ تعلق میں آپ آتے ہیں, اور ایک دوسرے کے ساتھ مل کے چلنے کی عادت پیدا ہوتی ہے. ایک حدیث ہے جی, حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں the one who commits the worst theft, سب سے بری چوری کیا ہے؟ سب سے بری چوری کسی کے پیسے چوری کر لینا نہیں ہے, سب سے بری چوری ہے جو اپنی نماز میں چوری کرتا ہے. نماز میں چوری کرنا یہ ہے کہ نماز کو صحیح طریقے سے ہم نہیں پڑھتے ہیں. جب ہم جلدی سجدے کرتے ہیں, ہم رکتے نہیں ہیں جہاں پہ رکنا ہے, اور ہم بھاگ دوڑ کے اندر نماز پڑھ کے ختم کر دیتے ہیں. اور پھر صحابہ نے پوچھا کہ کیا مطلب ہے اس سے کہ کیا چوری؟ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بائی ناٹ پرفارمنگ ہز بوئنگ اینڈ پروسٹریشن پرفیکٹلی, رکوع میں اور سجدے میں وہ صحیح طریقے سے نہیں جانے جب آپ جاتے ہیں تو آپ نماز میں چوری کر رہے ہیں. وہ چوری ہمیں نہیں کرنی ہے. اب فزیکل بینیفٹس جو نماز کے ہیں ان کی طرف مختلف پوسچرز ہیں نماز کے
جن میں یہ بینیفٹس آپ کو ملیں گے وہ تبھی ملیں گے جب آپ صحیح طریقے سے اس کو کریں گے، پراپرلی کریں گے۔ اب اس میں چند چیزیں، چونکہ وقت زیادہ نہیں ہے، تو اسلامک یوگا بھی نماز کو کہا جاتا ہے۔ ہندو یوگا کرتے رہتے ہیں، مختلف طریقوں سے بیٹھتے اٹھتے رہتے ہیں، چینی بھی یوگا کرتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ جو ہمارا اسلامک یوگا ہے وہ ان سب کے یوگا سے بہتر ہے۔ ان کی بہت ساری ریسرچیں جو ہیں انہوں نے بتایا کہ وہ جو یوگا کے اندر، ہندو اس کو اسناس بولتے ہیں، جو باڈی کی پوزیشنز ہیں، اور وہ خاص ڈیوریشن کے لیے ہوتی ہیں کہ آپ اتنے دیر کے لیے ایسے بیٹھ جاؤ، اب اتنے دیر کے لیے ایسے بیٹھ جاؤ۔ تو نماز میں ہم آٹومیٹیکلی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کوئی فارمولے کے بغیر سمجھا دیا کہ اب آپ نے رکوع میں چلے جانا ہے، اب آپ نے سجدے میں آ جانا ہے، اب آپ تشہد میں بیٹھ جائیں گے یا جلسہ میں رک جائیں گے۔ تو وہ سب چیزیں آپ کے جسم کو ٹھیک کرنے کے لیے صحیح ہیں۔ ایون میڈیکل، ہارورڈ میڈیکل اسکول جیسے جو بڑے بڑے انسٹیٹیوٹ ہیں وہ بھی اب یہ باتیں ماننا شروع ہو گئے ہیں۔ اب نماز کی موومنٹس ایک تو آپ کے بلڈ فلو کو انکریز کر رہی ہیں۔ جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو جسم میں خون کے دورانیے کو بڑھاتی چلی جاتی ہیں، اور ابھی جب آپ اسٹینڈنگ جو قیام کی پوزیشن ہے اس میں جب آپ کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کی باڈی کا ایکسس بالکل سٹریٹ ہے، آپ کی نظر جو ہے وہ اس جگہ پہ ہے جہاں پہ آپ نے سجدہ کرنا ہے، اور آپ کے بلڈ کی جو پولنگ ہو رہی ہے وہ ٹانگوں میں ہو رہی ہے۔ قیام میں آپ کھڑے ہیں، آپ کا خون آپ کی ٹانگوں کے اندر اکٹھا ہونا شروع ہو جاتا ہے، چونکہ آپ ہل نہیں رہے ہیں اپنی جگہ سے اور بلڈ ٹانگوں کی طرف چلا گیا ہے۔ اب اس کے بعد آپ رکوع میں چلے جاتے ہیں۔ یہ رکوع کے پوسچر میں جب آپ آ گئے تو رکوع کے اندر بھی اب ہم غلطیاں کر جاتے ہیں، ہم کونیوں کو بینڈ کر جاتے ہیں، ہم پوری طرح سے رکوع نہیں کرتے ہیں، ایسے رکوع کر لیتے ہیں، لیکن آپ کو پورا بینڈ ہو جانا ہے رکوع کے اندر۔ جب آپ پورا بینڈ ہو جاتے ہیں اور آپ کی یہ جو بازو ہیں ان کو بالکل سٹریٹ ہونا چاہیے، جب یہ بالکل سٹریٹ ہوں گے تو آپ کی کمر کی ہڈی جو ہے وہ کھنچتی ہے، اور ریڑھ کی ہڈی کے بہت سارے مسئلے، شیاٹکا جو بین کا، کمر کی ہڈی کے عام پرابلمز ہیں، وہ ان لوگوں کو نہیں ہوتے ہیں جو پراپر طریقے سے رکوع کر رہے ہیں۔